ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اعددت للساعہ، تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قیامت کی کوئی تیاری کر رکھی ہے جو تو پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو وہ صحابی آگے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت للساعہ، میں نے قیامت کے لیے کوئی تیاری تو نہیں کی ہوئی، الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 23 سالہ دور نبوت میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا اس بات پہ مزہ آیا۔ مزہ تو آیا، 23 سالہ دور نبوت میں مزہ تو آیا، لیکن سب سے زیادہ مزہ اس بات پہ آیا جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے قیامت والے دن ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ الطیب، مجھے خوشبو پسند ہے، والنساء، مجھے عورتیں پسند ہیں، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ الطیب، خوشبو پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو آیا کرتی تھی، پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی، بول و براز سے خوشبو آیا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ والنساء، عورتیں پسند ہیں۔ آج کے ماحول میں اگر کہا جائے کہ عورتیں پسند ہیں تو فوراً گندگی کی طرف ذہن جاتا ہے، کیوں؟ ہمارا ماحول گندا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں فرمایا مجھے عورتیں پسند ہیں، وہ ماحول کون سا تھا؟ عرب کا ماحول تھا، وہ ماحول تھا جس میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، وہ بیوی کی شکل میں عورت ہو، وہ بیٹی کی شکل میں ہو، وہ بہن کی شکل میں ہو، تو عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھیں۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو عرض کی صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاث، مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، النظر إِلَى وَجْهِ رسول اللہ، وَإِنفَاقُ مَالِي إِلَى رسول اللہ، وَأَن تَكُونَ ابْنَتِي تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، النظر إِلَى وَجْهِ رسول اللہ، آنکھ ابو بکر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کو، مجھے یہ پسند ہے۔ دوسری چیز انفاق مالی إِلَى رسول اللہ، مال ابو بکر کا ہو، مصرف نبی کی ذات ہو، وَأَن تَكُونَ ابْنَتِي تحت رسول اللہ، اور میرا دل یہ کرتا ہے کہ بیٹی ابو بکر کی ہو، شوہر مصطفیٰ کی ذات ہو۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو فرمایا صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر تو نے سچ کہا۔ وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاث، مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصوب الخلی۔ الامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، یہ مجھے پسند ہے، والنہی عن المنکر، برائی سے روکنا، یہ مجھے پسند ہے، والصوب الخلی، پرانے کپڑے پہننا، یہ مجھے پسند ہے۔ جب یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو عرض کی صدقت یا عمر، اے عمر تو نے سچ کہا۔ وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاث، مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، اشباع الجیعان وقسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن، بھوکے کو کھانا کھلانا پسند ہے، وقسوۃ العریان، ننگے کو کپڑا پہنانا، غریب کو کپڑا پہنانا پسند ہے، وتلاوۃ القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا پسند ہے۔ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو فرمایا صدقت یا عثمان، اے عثمان تو نے سچ کہا۔ وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاث، مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، خدمت للضیف
والصوم فی السیف والضرب بالسیف، خدمت للضیف، مہمان کی خدمت کرنا مجھے پسند ہے، والصوم فی السیف، گرمی میں روزے رکھنا پسند ہے، والضرب بالسیف، اور اپنی تلوار سے دین کے دشمن کی گردن اڑانا پسند ہے۔ لما وصل الحدیث الی الامام اعظم ابی حنیفہ، جب یہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، تحصیل العلم فی طول اللیالی وترک الترفع والتعالی وقلب من حب الدنیا خالی۔ 3 چیزیں پسند ہیں، تحصیل العلم فی طول اللیالی، راتیں لمبی ہوں اور میں علم سیکھتا رہوں، علم حاصل کرتا رہوں۔ دوسری چیز ترک الترفع والتعالی، مجھے بڑا بننا پسند نہیں ہے، مجھے چھوٹا بن کر رہنا پسند ہے۔ وقلب من حب الدنیا خالی، مجھے ایسا دل پسند ہے جو دنیا کی محبت سے خالی ہو۔ لما واصل الحدیث الی الامام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، عشرۃ الخلق بالتلطف والاقتداء بالتصوف ترک ما یؤدی الی التکلف۔ 3 چیزیں پسند ہیں، پہلی چیز عشرۃ الخلق بالتلطف، مخلوق کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، مخلوق کے ساتھ نرمی کرنا، یہ مجھے پسند ہے۔ والاقتداء بالتصوف، مجھے صوفی بن کر رہنا، صوفی بننا، تصوف کی لائن میں جانا پسند ہے۔ اور وترک ما یؤدی الی التکلف، مجھے تکلفات پسند نہیں ہیں۔ لما واصل الحدیث الی الامام احمد رحمہ اللہ، جب یہ حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، متابعۃ النبی فی اخبارہ والتبرک بانوارہ وسلوک الطریق آثارہ۔ امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، متابعۃ النبی فی اخبارہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، بھی اخباری ہی، ان کی حدیثوں کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی پیروی کرنا پسند ہے۔ وتبرک بانوارہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انوارات سے تبرک حاصل کرنا یہ پسند ہے۔ وسلوک طریق آثارہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس پر چلنا یہ مجھے پسند ہے۔ جب یہ حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، مجاورۃ روضتہ وملازمۃ تربتہ وتعظیم اہل بیتہ۔ پہلی چیز مجاورۃ روضتہ، مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے قریب رہنا پسند ہے۔ وملازمۃ تربتہ، مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شہر ہے اس کی مٹی پسند ہے، اس کے ساتھ چمٹے رہنا پسند ہے۔ وتعظیم اہل بیتہ، اور مجھے اہل بیت کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا یہ مجھے پسند ہے۔